موضوع ماحول مجھے ہی چلانے کا ورنہ گفتگو کرنا میرے لیے کافی مشکل ہوگا۔ حضرت امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے رسالہ قشیریہ میں لکھا ہے کہ حضرت شیخ ابو العباس بن شریح آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں زندگی کے آخری ایام گزار رہا تھا تو میں نے خواب میں منظر دیکھا کہ قیامت برپا ہو گئی، ہر طرف نفسہ نفسی کا عالم ہے، تو نفسہ نفسی کے عالم میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا این العلماء، علماء کہاں کے ہیں؟ جتنے بھی علماء تھے وہ رب کے عرش کے سائے کے نیچے جمع ہوئے۔ رب تعالیٰ نے علماء سے ارشاد فرمایا ھذا عمیلتم فیما علمتم، کہ میں نے جتنا تمہیں علم دیا تھا بتاؤ کیا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ تو جتنے بھی علماء تھے عرض کرنے لگے مالک ہم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکے، ہم سے سستی اور کوتاہی سرزد ہوئی، لیکن رب تعالیٰ نے بار دیگر یہی ارشاد فرمایا ماذا عملتم فیما علمتم، کیا جتنا علم دیا گیا تھا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ تو علماء نے یہی عرض کیا مالک ہم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کر سکتے۔ تو رب تعالیٰ نے تیسری بار یہ سوال کیا کہ کیا تم نے اپنے علم کے مطابق عمل کیا؟ علماء نے پھر عرض کیا مالک ہم سے سستی اور کوتاہی سرزد ہوئی۔ تو یہ جواب ناکافی تھا۔ شیخ ابو العباس بن شریح فرماتے ہیں میں نے عرض کر دیا مالک اگر تو ہمارے نامہ اعمال کھول کر کے دیکھے تو ہمارے نامہ اعمال میں ہر گناہ موجود ہوگا، ہر عیب موجود ہوگا اور ہر پاپ موجود ہوگا، لیکن مالک ہمارے نامہ اعمال میں شرک موجود نہیں ہوگا۔ تو تو نے ارشاد فرمایا یغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ میں ہر گناہ معاف کر دوں۔ نامہ اعمال میں ہر گناہ موجود ہے لیکن ہمارے نامہ اعمال میں شرک موجود نہیں ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جبریل ان کے نامہ اعمال پلٹ کر کے دیکھو کیا ان کے نامہ اعمال میں شرک تو موجود نہیں ہے؟ تو جبریل نامہ اعمال کو پلٹ کر کے دیکھیں گے، عرض کریں گے مالک گناہ تو موجود ہیں لیکن ان گناہوں میں کہیں بھی شرک کا نام نہیں لکھا گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرمائے اگر شرک نہیں ہے تو میں نے اعلان کیا تھا یغفر ما دون ذلک، کہ شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دوں گا، تو میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور ان کے لیے جنت کے سارے دروازوں کو کشادہ فرما دیا ہے۔ لیکن میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رب تعالیٰ کی خاص رحمتیں نوازشات علماء پہ برستی ہیں، لیکن جہاں پہ رحمتیں نوازشات برستی ہیں وہاں پہ رب تعالیٰ عمل کے بارے میں ضرور سوال فرمائے گا اور عمل کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا۔ جب حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ اہل علم کون ہے، تو آپ نے جواب دیا حضرت اہل علم وہی ہیں جو اپنے علم پہ عمل کرتے ہیں، جو عمل نہیں کرتے ان کو اہل علم کے اندر شامل ہی نہیں کیا گیا۔ اور سنیے میرے بھائی کہ علم کو حاصل کرنا آسان ہے لیکن علم کی روشنی میں اپنی راہوں کو متعین کرنا یہ بعض اوقات مشکل بن جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضرت کعب سے پوچھا کہ کعب کیا تو جانتا ہے کہ علماء کو ہلاک کرنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین 3 چیزیں ہیں جو علماء کو ہلاک کر دیتی ہیں۔ چونکہ یہ جلسہ دستار فضیلت ہے اور کثیر تعداد علماء کی ہے تو میں چاہوں گا کہ چند تربیتی باتیں میں آپ کی سماعتوں پر
مختصر کر جاؤں تو عرض کی حضرت علماء کو ہلاک کرنے والی 3 چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا، وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ تو عرض کرتے ہیں حضرت جب علماء کے سینے میں تم آتا ہے، لالچ آ جاتی ہے، تو کہا اللہ تعالیٰ ان کے سینے سے علم کا نور کھینچ دیتا ہے۔ میرے بھائی، جس کے سینے سے علم کا نور کھینچ لیا گیا، اس کے پاس لفظ موجود ہے، اس کے پاس الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، لیکن اس کے پاس علم کا حقیقی نور موجود نہیں ہے۔ جس کے پاس علم کا نور ہی موجود نہیں، مجھے بتاؤ اس کی زبان میں تاثیر کیسے پیدا ہوگی، اس کا لہجہ کیسے مؤثر ہوگا، اور کیسے وہ اپنی راہوں کو متعین کرے گا؟ تو عرض کیا حضرت جب دل میں تم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ سینوں سے علم کا نور کھینچ لیتا ہے۔ میرے بھائی، الفاظ کا ذخیرہ رکھنے والے کو عالم نہیں کہا جائے گا۔ اگر الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے لیکن علم کا نور نہیں ہے، عمل کی راہوں کا مسافر نہیں ہے، تو میرے بھائی آپ گوگل پہ سرچ کریں، الفاظ کا ذخیرہ اس کے پاس موجود ہے۔ آپ یہ جو ہے وہ شاملہ مکتبہ سرچ کریں، کتنے ہزار کتابیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آپ کمپیوٹر کے اندر کوئی بھی سافٹ ویئر کر لیں، اس کے اندر الفاظ کا ذخیرہ موجود ہے، تو کیا آپ کمپیوٹر کو پکڑ کے بھی چومنا شروع کریں گے؟ گوگل کو لکھ کے بھی آپ چومنا شروع کریں گے؟ الفاظ کے ذخیرے کو ہم نہیں چومتے، ہم تو ان ہاتھوں کو چومتے ہیں جو علم کے ساتھ عمل کی راہوں کے بھی مسافر ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، آج آپ کے سروں پہ دستار فضیلت ہے، تو ایک ایک پیج کی تصدیق لازم ہے، اور دستار کے ایک ایک پیج کی لاج رکھنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ یہ محض ایک کپڑا نہیں ہے، بلکہ اس کپڑے کی تندوں میں چھپا ہوا جب آپ کے اساتذہ سے لے کر امام الانبیاء تک فیض چھلک رہا ہے، اور اس فیض کا ایک تسلسل ہے جو آپ کے سر کے اوپر کپڑے کی صورت میں رکھا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں اس کی لاج رکھنی ہے اور ہمیں عمل کی راہوں کا مسافر بننا ہے۔ تو کہا جب تم آتا ہے، لالچ آتی ہے، تو اللہ سینے سے علم کا نور کھینچ دیتا ہے۔ میں جو ہے وہ وقت اپنے دامن میں نہیں رکھتا کہ میں اس کو جو ہے وہ شرح کے ساتھ آپ کے سامنے رکھوں، لیکن سنیے ذرا شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے لکھا ہے کہ حضرت شاہ شجاع کرمانی رحمۃ اللہ علیہ اس امت کے بہت بڑے ولی گزرے، تو انہوں نے جو بادشاہت کو چھوڑا اور دریا کے کنارے جنگل میں جا کے ایک خیمہ نصب کر ساری زندگی ذکر و اذکار میں گزار دی، اور ان کے آنگن میں پلنے والی بیٹی جب بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھتی ہے تو آپ نے فرمایا بیٹا میں تیرا نکاح اس مرد کے ساتھ کروں گا جس کے دل میں تمنا نہیں ہوگا، لالچ سے مغرہ ہوگا، رب بھی اس کا توکل پختہ ہوگا۔ یہ بات کہی تو فرماتے کہ میں اپنے بیٹی کے رشتے کے لیے مسجد میں گیا تو میں نے دیکھا کہ لوگ مسجد میں جھکے ہوئے ہیں، سجدہ رب کی دہلیز پہ ہے، لیکن دل میں غیر اللہ بس رہا ہے، دل کے اندر تمام موجود ہے، لالچ موجود ہے۔ کہتے پریشان ہو کے مایوس ہو کے واپس پلٹا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے جو ہاتھ میں کھجور کی چھڑی پکڑ کے ریت کے اوپر خط کھینچ رہا ہے، تو میں نے اس کے دل کی طرف دیکھا اور لفظ حدیث کی اتقوا فراست المؤمن، فرمایا مومن کی نگاہ سے ڈرو، مومن جب بھی دیکھتا ہے اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ کہتے دل میں توجہ کی تو اس کے دل میں رب کی تجلیات کا نزول ہو رہا تھا، اس کا قلب جو ہے وہ انوار الہیہ کا مرکز تھا۔ تو میں نے کہا جوان کیا تیرا نکاح ہوا؟ اس نے عرض کیا حضرت میرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح بھلا کون کرے گا، میرے پاس تو کھانے کے لیے 2 وقت کا کھانا بھی موجود نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں تیرے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں۔ جب آپ نے جو وہ نکاح پڑھا دیا، ایجاب و قبول ہوا، تو بیٹی اس کے خیمے میں تشریف لے جاتی ہے، تو وہاں پہ دیکھا کہ آدھی خشک روٹی پڑی ہوئی ہے،
اور آدھا پانی کا گلاس بڑا ہو گیا۔ تو بیٹی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ کی بندی، میرے پاس ایک روٹی تھی اور ایک پانی کا گلاس تھا، میں نے صبح کے وقت آدھی روٹی توڑی اور خشک روٹی تھی، چبائی نہیں جاتی تھی، میں نے پانی کے گلاس میں اس کو بھگویا اور میں نے اپنے پیٹ کی آگ کو بجھا دیا۔ آدھی روٹی اور آدھا پانی کا گلاس میں نے شام کے لیے رکھ دیا۔ تو اس نے کہا کہ میرے قریب بھی نہ آنا، میں تجھ سے علیحدگی چاہتی ہوں اور طلاق کی ڈیمانڈ رکھتی ہوں۔ کہا میں نے پہلے کہا تھا تیرے والد سے کون میرے ساتھ نکاح کرے گا اپنی بیٹی کا؟ اس بیٹی نے کہا نہیں، اس لیے نہیں کہہ رہی کہ تیرے پاس خشک روٹی موجود ہے، بلکہ میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ میرے والد نے مجھ سے وعدہ کیا تھا تیرا نکاح اس مرد کے ساتھ کروں گا جس کے دل میں طمع نہیں ہوگی، جس کے دل میں لالچ نہیں ہوگا، رب پہ توکل پختہ ہوگا۔ کہا میرے دل میں بڑا طمع کہاں سے آئی؟ کہا کہ تیرے پاس ایک خشک روٹی تھی، رات ایک پانی کا گلاس تھا، تو نے آدھا کھا لیا اور آدھا شام کے لیے بچا کے رکھ دیا، یہ طمع نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ تو کہا بھی بتا توکل کیا ہوتا ہے؟ تو کہا بندہ خدا، آدھی روٹی سے اور آدھے پانی کے گلاس سے تیرے پیٹ کی آگ بجھ گئی تھی نا، تجھے چاہیے تھا کہ آدھی روٹی کھا لیتا اور آدھا پانی کا گلاس پی لیتا، آدھی روٹی اور آدھا پانی کا گلاس پکڑ کے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیتا۔ جس رب نے تجھے صبح کھلایا ہے کیا وہ رات کو تجھے نہیں کھلا سکے گا؟ جب یہ بات کہی تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یار کیسا شخص ہے جس نے بیٹی کی تربیت ایسے کی ہے کہ بیٹا تیرا نکاح ایسے شخص کے ساتھ کروں گا جس کے دل میں طمع نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، اگر جو ہے وہ ایک وقت تھا جب ہماری بیٹیوں کی تربیت یہ ہوا کرتی تھی، مگر آج جو ہے وہ رب کی دہلیز پہ بیٹھ کے 8 سال ایک شخص قال اللہ و قال رسول اللہ کی صدا بلند کرتا ہے، لیکن دل کے اندر طمع، ہوس، لالچ کا ڈیرا ہے۔ مجھے بتاؤ کہ پھر 8 سال جو تم نے علم پڑھا ہے اس کا نور کہاں پہ گیا ہے؟ تم نے اس کا نور کشید نہیں کیا۔ افسوس کہ تم نے لفظوں کو یاد کیا ہے، لیکن ان لفظوں سے تم نے لفظوں کا نور نہیں اپنے سینے کے اندر منتقل کیا۔ آج جب علماء کے سینے میں طمع آئے گا، لالچ آئے گا، اللہ ان کے سینے سے علم کو کھینچ لے گا۔ دوسری بات کہا، جب علماء کے دل میں حسد پیدا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کی عزت لوگوں کے سینوں سے کھینچ لے گا۔ یار مجھے معاف کرنا، آج اگر علماء کے سینوں میں حسد پیدا ہوا تو کیا ان کی توقیر اور ان کی عزت لوگوں کے سینوں سے نہیں نکال دی گئی؟ کیا آج وہ احترام علماء کا موجود ہے جو کبھی امام مالک کے زمانے میں ہوا کرتا تھا؟ کیا وہ علماء کے احترام موجود ہے جو امام احمد بن حنبل کے زمانے میں ہوتا تھا؟ کیا علماء کی وہ توقیر آج بھی پائی جاتی ہے جو حضرت امام شافعی کے زمانے میں تھی؟ کیا علماء کا وہ احترام آج بھی موجود ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے اندر کیا جاتا تھا؟ اگر نہیں تو میرے بھائی ہمیں اپنی گرباں میں اتر کے دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے سینوں کے اندر چھپ کر کے حسد نے جگہ تو نہیں بنا لی۔ آج ہم اپنے جو ہے وہ سینے کے اندر پروان چڑھنے والے حسد کو اتنی ہوا دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے حسد کی وجہ سے امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے، امت کو تقسیم کر دیا ہے، امت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ آج علماء کے سروں پہ دستار فضیلت رکھی گئی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کبھی بھی حسد کا شکار نہ ہونا، کبھی بھی امت کو تقسیم کرنے کا حصہ نہ بننا، اور ایسی بحث کے اندر کبھی اپنے آپ کو مبتلا نہ کرنا جس کا نتیجہ جو ہے وہ امت کی تقسیم پہ آ کے ختم ہوتا ہو، اور کبھی بھی ایسی بحث میں نہ آنا جو امت کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دے۔ اقبال نے کہا تھا کہ میں جانتا ہوں قوم کا حال کیا ہوگا، مسائل نظری میں الجھ کیا ہے خطیب۔ اور اقبال نے کہا تھا قوم کیا ہے، قوموں کی امامت کیا ہے، اس کو کیا سمجھے بیچارے 2 رکعت تھے امام۔ اقبال بتا بھی امام ہوتا کون ہے؟ اقبال نے پڑھ کے نہیں کہا تھا تم نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت، خدا تجھ کو تیری طرح سامنے اصرار کرے، موت کہنے میں دکھلا کے تجھے رخ یار، جینا تیرے لیے اور بھی دشوار کرے، اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ کہا ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق،
جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، آئی جبلوں سے بلند کر کے تیرے دل کا تعلق محمد عربی کے گنبد خضرا کے ساتھ چھوڑ دے۔ اب وہی تیرے زمانے کے امام برہر ہے۔ تو صاحب اپنے آپ کو حسد سے محفوظ رکھنا۔ اور پھر تیسری بات کہ حضرت جب علماء کے سینے میں تکبر پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ علماء مردود ہو جاتے ہیں۔ تما آئی تو سینے سے علم کھینچ لیا، اور پھر جو ہے وہ حسد پیدا ہوا تو لوگوں کے سینوں سے ان کی عزت کو کھینچ لیا گیا، اور دل میں تکبر پیدا ہوا تو رب کی بارگاہ سے بھی مردود ہو گئے۔ مجھے بتاؤ وہ علم کس کام آئے گا جو تمہیں رب کی دہلیز سے دور لے جائے؟ اگر رب کی دہلیز سے بھی دھتکار دیا گیا تو میاں صاحب کی عبادت نہ کی تھی کتری کئی کو محمد تسیقہ بنیاد کرتا، ساری محنت اور ساری مشقت پہ پانی پی گیا۔ اس لیے صاحب کبھی بھی جو وہ دل کے اندر تکبر نہیں آنے دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کی تھی کتری کئی کو محمد۔ اچھا پھر سنیے، یہ جو ہے وہ چار باتیں، ایک تو عمل کی راہوں کا مسافر بنے، اور دوسرا دل کے اندر تما نہ آنے دے، تیسرا کبھی بھی اپنی طبیعت کے اندر حسد نہ پیدا ہونے دے، اور چوتھی بات اپنے آپ کو تکبر سے بچائیں، اور پانچویں بات ہمیشہ رزق حلال کا التزام ہے۔ جو علماء ہیں کبھی بھی مشکوک رزق کی طرف بھی قدم نہ بڑھائیں، حرام تو دور کی بات ہے میرے بھائی، آپ مشکوک رزق سے بھی اپنے آپ کو محفوظ فرمائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنازے کے لیے تشریف لے گئے، جب واپس پلٹ کر کے تشریف لائے تو ایک خاتون نے عرض کیا بندہ نواز اگر آج آپ میرے مہمان کریں تو میرے دل سعادت کی بات ہوگی، تو آپ تشریف لے گئے تو اس عورت نے آپ کے لیے دسترخوان بچھایا جس پہ بکری کا گوشت تھا، آپ نے بکری کے گوشت ایک نوالہ پکڑا اور آپ نے مبارک منہ میں رکھا، اس کو تھوڑی دیر چبایا اور وہ چبایا نہیں کیا، آپ نے نکال کر کے دسترخوان پہ رکھا، تو فرمائے اللہ کی بانتی مجھے لگتا ہے اس بکری کو اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح نہیں ہے۔ جب یہ بات کہی تو اس نے عرض کیا بندہ نواز میں نے اپنے غلام کو بھیجا تھا تو بکریوں کا چرواہا اپنا ریوڑ لے کے اپنے گھر چلا گیا، تو میرا غلام اس کے گھر گیا تو معلوم ہوا کہ وہ گھر میں نہیں ہے، بازار نکل گیا، تو میرے غلام نے بکری کی قیمت اس کی بیوی کو دی اور یہ بکری لا کر کے ذبح کر کے حضرت میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کر دیا۔ تو اس کے بکریوں کا جو مالک ہے اس تک واقعہ خبر نہیں پہنچ پائی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھانا تم غلاموں کے اندر قیدیوں کے اندر تقسیم کر دو، محمد عربی سے ایک نوالہ بھی نہیں چپائے گا۔ یار کس طرح مشکوک رزق سے بھی یہ جو علماء تشریف فرمائے حرام کے ذمے میں نہیں آتا، بکریوں کے مالک کی بیوی کو اس کی رقم ادا کی گئی ہے، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط سے کام کیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک دن گھر میں کھجور پڑی ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر کے چبا لیا، حلق سے نیچے اتری، تو ہم نے دیکھا کہ اس رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بستر پہ کروٹیں بدلتے ہیں اور آپ پریشان رہے، حالت اس طرح میں رہے، تو ہم نے ان کے بندہ نواز اس جو وہ اضطراب کی حالت کی وجہ کیا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کھجور پڑی ہوئی تھی میں نے اٹھا کے تناول کر لی، اب یہ بات مجھے کھائی جا رہی ہے کہ کہیں وہ کھجور صدقے کی کھجوروں میں سے نہ ہو، صدقے کی کھجوروں سے نہ ہو۔ آپ جانتے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن کی عمر تھی نا، ایک کھجور پکڑی مسجد نبوی میں صدقے کی کھجوروں کا ڈھیر لگا تھا، ہم نے رکھی کو آپ جو آپ تیز سے قدم اٹھا کے تشریف لے کے فرمایا نکال دو اس کو کہ صدقے کی کھجور ہے، ہم اس کو تناول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو میرے بھائی ساری رات حضور جو ہم حالت اس طرح میں رہے، کہتے جب تک حضور کو اس بات کی یقین دہانی نہیں کرا دی گئی کہ حضور یہ کھجور صدقے کی کھجوروں سے نہیں ہے، تو آپ حالت اضطراب میں رہے۔ میں رک کر کے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کھجور تناول فرمائیں اور بعد میں شبہ پڑ جائے کہ نہ جانے کی صدقے کی نہ ہو، تو ساری رات پریشانی میں گزرتی ہے، اور اگر
میں اور آپ جو وہ رشوت کا مال بھی کھا جائیں، حرام کا مال بھی کھا جائیں، مشکوک مال بھی کھا جائیں، ابھی ساری رات خراٹے دے کے لمبی تان پہ سو جائیں، تو پھر مجھے اور آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے محمد عربی کے دین کا نوری تشکیل نہیں کیا، ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا نوری تشکیل نہیں ہوا. اس لیے رزق کی پاکیزگی کا ہمیں سامان کرنا پڑے گا. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے غلام نے آپ کو کھانا لا کے دیا تو آپ نے جلدی سے نوازا، تھوڑا اپنے منہ میں رکھا، حلق سے نیچے ٹپک. غلام نے کہا حضرت پہلے آپ پوچھا کرتے ہو یہ کہاں سے آیا ہے، لیکن آج آپ نے نہیں پوچھا. فرمایا کہ فاقے کی کیفیت تھی اور بھوک کی شدت تھی، پاس توجہ ہی نہیں دی. اب بتا کہاں سے آیا؟ کہا حضرت زمانہ جاہلیت تھا اور میں کچھ جو ہے وہ دم جانتا تھا، تو میں گزرا تو ایک قبیلے کی خاتون کو میں نے دم کیا تو وہ درست ہو گئی. آج میں وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے یہ کھانا مجھے پیش کر دیا، حضرت میں نے آپ کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. تو آپ نے فوراً جو حلق میں ہوئی کہہ کرنے کی بڑی کوشش کی، لیکن جو ہے وہ مجھے یہ بتائیے گا کہ جب فاقے کی کیفیت ہو، ایک نوالہ کھا لیا ہو، تو کیسے بلا جاب کیا آ سکتی ہے؟ تو کہا حضرت ایک نوالے کے لیے اتنی مشقت، ہمیں زمانہ جاہلیت میں اس نے دم کیا تھا. قرآن کی آیات تو نہیں پڑھی ہوں گی نا، دعائے مسئولہ تو نہیں پڑھی ہوں گی نا، اس نے کوئی شرکیہ کلمات پڑھے ہوں گے نا، مشرکانہ الفاظ کے ساتھ دم کیا ہوگا نا. کہا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے. اس لیے حضرت نکالنے چاہتے تو پھر آپ ضرورت سے زیادہ پانی پی لیں تو بھی ہو سکتا ہے کیا آتے ہیں آپ نے آپ تھوڑا ہوا ہے اور آپ نے جب وہ ضرورت سے زیادہ پانی پیا، پھر آپ نے اپنا ہاتھ حلق میں ڈالا اور حلق میں ڈال کر کے آپ نے کہہ دیا. اور میں اس